أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال تعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پیارے دوستوں اور دینی بھائیوں، بہت شوق کے ساتھ آپ حضرات جلسہ سننے تشریف لائے ہیں۔ عام متن میں ہر جلسے میں یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی معقول آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو خاص مواقع پر مجلس میں سمجھداروں کو پیچھے لگائے اور ناسمجھ بچوں کو آگے بٹھائے۔ دنیا میں کوئی محفل ایسی نہیں دیکھی گئی ہے کہ جہاں سمجھدار پیچھے ہوں اور بے سمجھ آگے ہوں، سوائے ان دینی محفلوں کے۔ کیا حضرت ایسا ہی ہے نا؟ عام طور سے یہی، اور خوب کہہ لیا گیا اس بات کو کہ سمجھدار مخاطب بنانے میں آسانی ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہلتے جلتے رہتے ہیں، کودتے پھاندتے رہتے ہیں، انہیں کیا پتہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ تو ڈیکوریشن، جلسہ، ہمارے مدرسے کا جلسہ، ہمارے مکتب کا جلسہ، بس ان کے یہاں تو زندہ بادی تو ہے، یا اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کے یہاں اور کچھ نہیں، بیچاروں کو انہیں تو اتنا پتا کہ جلسہ ہو رہا ہے۔ جلسہ کہتے ہیں بھیڑ بھاڑ کو، ان کے یہاں جلسہ کہتے ہیں مائک کی آواز کو، ان کے یہاں جلسہ کہتے ہیں ڈیکوریشن کو۔ بس ہو گیا ان کا مسئلہ تو حل۔ ان کے یہاں جلسہ کہتے ہیں چاٹ پکوڑی کی دکانوں کو، ان کے یہاں جلسہ کہتے ہیں کہ امی 50 روپے دے، جلسہ ہو رہا میں چاٹ کھا کے آؤں۔ ان کے یہاں تو یہ جلسہ ہے۔ اور جو بڑے بڑے احباب ہیں، عام طور سے جلسوں میں وہ آگے نہیں بیٹھتے ہیں، وہ پیچھے رہتے ہی، دیر سے آئیں سویرا جائیں۔ وہی جمعے والا مسئلہ ان کا ہوتا ہے، جیسے جمعے کی نماز میں دیر سے آئیں اور سویرا نکل کے چلے جائیں، اتنا جمعہ کافی ہے ہمارے لیے، اس سے زیادہ جمعے کی ہمیں ضرورت ہے ہی نہیں۔ مولانا صاحب بھی اگر تقریر کر رہے ہوں تو اس کے اوپر بھی پریشر بنا دیا جاتا ہے، دیر سے آئے، گھڑی دیکھی، گھنٹہ دیکھا، مولوی صاحب کو دیکھا، اشارہ ہو گیا کہ مولوی صاحب آپ بند کر دو، اب ہم آ گئے، اب ہم پہ ٹائم نہیں ہے۔ تو عام طور سے ایسا ہوتا ہے۔ خیر، آواز چونکہ جا ہی رہی ہے سب تک، اس لیے بات تو سب کو سن ہی جائے گی، لیکن سنانے والا ذہنی اعتبار سے اس وقت خلفشار کا شکار ہو جاتا ہے جب بچے متحرک ہوتے ہیں۔ یہ مکتب اور یہ مدرسہ جامعہ دار ارقم، آج کل تو جامعہ لکھا جاتا ہے ہر جگہ پر، بے سوچے سمجھے ہر جگہ جامعہ لکھا جاتا ہے۔ بھائی لوگ مجھ سے میرے بارے میں کہتے ہیں کہ یار یہ تنقید کرتا ہے، تنقیدی مزاج ہے اس کا۔ بات تنقید کی نہیں ہے۔ ایک لفظ ہے مدرسہ، ایک لفظ ہے جامعہ۔
نیٹ پر اگر ہمارے اس لفظ جامعہ کو کوئی ڈال کر کے دیکھے تو جامعہ کا مطلب نکلتا ہے جہاں تمام علوم پڑھائے جاتے ہوں، چونک جائے گا کہ جامعہ ہے تو آمدنی بھی زیادہ ہوگی، خرچہ بھی زیادہ ہوگا، کام بھی بڑا ہوگا۔ یہی اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لفظ کے معنی کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، اللہ کرے یہ دار ارقم جامعہ ہی بن جائے۔ کوئی بعید تو نہیں ہے اللہ کے یہاں پر کہ اللہ کسی چھوٹی سی جگہ کو بڑا بنا دے۔ دیکھو دارالعلوم دیوبند تھا، چھوٹا سا تھا، آج اللہ نے ساری دنیا کے اندر اس کو چمکا دیا، اور حق کی ترجمانی کے اعتبار سے دارالعلوم کا کوئی جواب بھی نہیں ہے دنیا میں۔ جہاں تک حق کی ترجمانی کی بات ہے تو دارالعلوم دیوبند کا کوئی جواب نہیں ہے دنیا کے اندر، اور ساری دنیا نے دارالعلوم کی حق کی ترجمانی کو تسلیم کیا ہے، کسی کو انکار نہیں ہے۔ اور اگر کوئی انکار کرے تو دلیل لائے اس کے خلاف پر، دلیل کوئی نہیں، بے دلیل کوئی انکار کرے تو اس کے انکار کو مانا نہیں جائے گا۔ یہ ادارہ ہے جو پہلی بار دیکھا ہے، اندازہ نہیں ہو رہا تھا، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید کوئی 1-2 کمرے ابھی ڈال رکھے ہوں گے اور سادگی کے ساتھ اپنا یوں ہی چل رہا ہوگا، تھوڑا سا چھپر پڑا ہوگا آگے کو، جیسا کہ تصور ہوتا ہے کہ نومولود کا، ایک نئے سے ادارے کا یہی تصور بھی ہوتا ہے کہ بھئی وہ ابھی تو بننا شروع ہوا ہوگا، ابھی اس پہ لپائی کا کام بھی شاید پرانا ہوا ہو، اور سائیڈ میں کہیں چھپر ڈال رکھا ہوگا، اور اس چھپر کے نیچے کوئی بیٹھ کے پڑھا لیتا ہوگا، 1-2 اس کمرے میں پڑھا لیتے ہوں گے۔ یہ تصور تھا، میں سچ بتا رہا ہوں، میرا اپنا گمان یہ تھا کہ ایک چھوٹی سی جگہ میں کام چل رہا ہوگا، لیکن مجھے یہ اندازہ بالکل نہیں تھا کہ اتنا خوبصورت اور اتنا بڑا مدرسہ قائم کر لیا گیا ہوگا، اور جس کی خوشنمائی اور خوبصورتی اور جس کا ذوق و شوق اور قرینہ اس طرح کے واقعی جو دیکھے اس کو وہ اس کے اوپر فدا ہو جائے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے، اور جب یہ ظاہر سے خوبصورت ہے تو انشاءاللہ العزیز اس کا باطن بھی اللہ خوبصورت ہی بنا چکا ہوگا، اور اس کے اندر بھی اسی طرح سے خوبصورتی سے تعلیم دی جا رہی ہوگی۔ ویسے آدمی جس گھاٹ کا پانی پیا ہوتا ہے اسی کی طرح چلنے کی وہ کوشش بھی کرتا ہے۔ کچھ ادارے تو ایسے ہیں کہ جن کی جڑ و بنیاد بہت مضبوط ہوتی ہے، اور وہاں کے فیض یافتگان اور وہاں کے فارغین کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے بڑوں کے اسی طرز کو اپنائیں جس طرز پر انہوں نے ہمیں ڈھالا ہے۔ یہ قاری ذیشان بھی جو کہ خادم الاسلام ہاپوڑ کے پڑھے ہوئے ہیں، اور ہاپوڑ دارالعلوم دیوبند کا ایک مضبوط ترین فیض پہنچانے والا ادارہ ہے۔ دارالعلوم کو بھی بہت بھروسہ ہے خادم الاسلام کے اوپر۔ ابھی حضرت تشریف فرما ہے حضرت مولانا قاری آفتاب صاحب مدد اللہ العالی۔ آج تو بڑا عجیب لگا سن کر کے، جب حضرت والا کی زیارت ہوئی، ملاقات ہوئی، تو آج تو حضرت معلوم ہوا کہ خطبہ کی بڑی فہرست میں ہے۔ آج تو بس حضرت کی یہ اوپر دار و مدار ہے، آج تلاوت کا مسئلہ نہیں، لیکن ہو سکتا ہے یہ لوگ تلاوت کی بھی گزارش کر لیں۔ یہ امکان سے تو باہر معلوم ہوتا ہے کہ قاری آفتاب صاحب کسی اسٹیج پر ہوں اور لوگ انہیں تلاوت کے لیے سننا نہ چاہیں۔ ہمیں تو لگتا نہیں ہے ایسا کہ آپ بغیر تلاوت کے پڑھنا چھوڑ دو گے، مشکل ہو جائے گا۔ آپ جیسوں پر ہی تو بھروسہ ہے قوم کا۔ قرآن کریم بھی کہتا ہے نا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل فرمایا ہے۔ ذکر کا مطلب ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم کا ایک نام ذکر بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر، کس کے لیے؟ بھائی ماشاءاللہ انہیں تو اتنا پسند آ گیا، پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کوئی مجھے بیان کے دوران جوڑا دے رہا ہے، پھر 4 آنے بھی ہاتھ نہ لگے کبھی، آج جوڑا لگ گیا ہاتھ۔ ماشاءاللہ وہ قاری صاحب دیکھو تو صحیح، گلاوٹی کے لوگوں کا شوق کتنا عجیب و غریب ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں پہلے سے ہی کہ گلاوٹی ہاپوڑ سے آگے ہے ذوق کے اعتبار سے، آبادی میں تو پیچھے ہے۔ بھائی آبادی تو اپنے بس کی بات ہے نہیں، لیکن بہرحال ذوق ایک الگ چیز ہے، ذوق و شوق کے اعتبار سے کافی آگے نکلا ہوا ہے گلاوٹی۔
اگر ہاپڑ والے ہوں ناراض نہ ہوں، ہاپڑ میں جا کے تمہاری تعریف کر لیں گے، کیا ہو گیا؟ تو خیر قرآن کریم میں آیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ قرآن کریم میں ہے کہ ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ توجہ رہے، زیادہ لمبی تقریر نہیں ہوگی، قاری صاحب تشریف لے آئیں، اور قاری صاحب چونکہ دو کام کریں گے، ایک تو کریں گے نہیں، یہ تو طے ہے، تو اس لیے ٹائم چھوڑنا پڑے گا۔ کس نے کہا یہ کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہے، اس قادر قیوم نے کہا ہے جس کے قبضے و قدرت میں پوری کائنات ہے، اس پروردگار نے کہا جس نے ہمیں اور آپ کو وجود عطا فرمایا ہے، اور وہی اس کائنات کو اور ہمیں سب کو تھام رہا ہے، جو نہ سوتا ہے نہ کھاتا ہے نہ ڈرتا ہے نہ تھکتا ہے، یہ اس کا ارشاد گرامی ہے۔ وہی کہتا ہے کہ یہ قرآن ہمارا نازل کیا ہوا ہے جناب والا، یہ کسی اور کا کلام نہیں، یہ ہمارا کلام ہے، اور جب ہمارا کلام ہے تو حفاظت بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ توجہ رہے، یہ مکتب ہے، یہ کوئی یہ سمجھنے لگے کہ جگہ میں نے دی ہے، عمارت میں پیسہ میرا لگا ہے، اور ڈھلائی میں پیسہ ہم نے دیا تھا لہذا ہم نے بنوایا ہے، اگر ہم ساتھ نہ دیتے تو یہ ادارہ بن کے تیار کیسے ہو جاتا؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ کے اس ارشاد گرامی کی روشنی میں کہ اللہ نے ساری دنیا کے امیر غریب ہر ایک کے ذہن سے یہ بات نکال دی ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ہیں، بلکہ اللہ فرما رہا ہے کہ نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ یہ سب کچھ ہمارا ہی تو ہے، دماغ ہم نے دیا ہے، اس میں بات ہم نے ڈالی ہے، مال ہم نے دیا ہے، زمین ہماری ہے، اور زمین کے مالک ہم بنانے والے ہیں، چھیننے والے بھی ہم، دینے والے بھی ہم، لینے والے بھی ہم، زندگی دینے والے، پیدا کرنے والے، موت دینے والے، بیماری دینے والے اور صحت دینے والے، یہ سارے کام تو ہمارے ہیں، لہذا کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ کسی کام کو خالص اپنی طرف منسوب کرے۔ کام کرنے کے بعد یہ ذہن میں لے آئے کہ کام ہو گیا، میرے پروردگار نے مجھ سے لے لیا ہے، اور اس کام کی میرے اندر اللہ نے قوت عطا فرمائی، ورنہ میں کون ہوں کہ یہ کام انجام دے دیتا۔ یہ تصور اللہ نے ذہن میں ڈالنے کا اس آیت کریمہ کے مفہوم سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، اصل اللہ کی ذات گرامی ہے، ہر چیز پر اسی کا قبضہ ہے، ہر چیز اسی کے اختیار اور اسی کے حکم سے ہوتی ہے، اس کے خلاف کوئی چلنا چاہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کی عاجزی کو ظاہر کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرما دیا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق مغرب یہ سمتیں، یہ ساری جہتیں اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اللہ ہی ان کے اوپر مختار ہے، مالک ہے، اسی کے اختیار میں ہے ساری کائنات کا ہر حصہ۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر کو تم رخ کرو گے ادھر ہی کو اللہ کو پاؤ گے۔ آیت کریمہ کے اندر اگرچہ ایک بات اور نکل رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ بھول جائے کہ نماز پڑھنی ہے قبلہ کدھر ہے، نماز پڑھنی ہے ایسے مقام پر وہ کھڑا ہے کہ قبلہ کدھر ہے یہ پتہ ہی نہیں، اور کوئی بتانے والا بھی نہیں، غور و فکر کر رہا ہے مگر پتہ نہیں چل پا رہا ہے، تو رب کہتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ،
یہ سورج نکلنے کی سمت اور سورج ڈوبنے کی سمت یہ سب اللہ ہی کی ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر کو بھی تم رخ کرو گے ادھر ہی کو ادھر ہی اللہ متوجہ ہے، ادھر ہی اللہ کی توجہ ہے۔ یعنی ایسے موقع پر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ واضح ہو گیا کہ اگر کسی کو یہ پتہ نہ ہو کہ پچھم کدھر ہے، میں نماز کدھر کو رک کر کے پڑھوں، تو رب نے یہ اختیار دے دیا کہ اب تم عاجز ہو، لہذا اب تمہیں کسی بھی جانب جدھر تمہارا دل ٹھوکے، جدھر تمہارا دل زیادہ متوجہ ہو جائے کہ ادھر ہو سکتی ہے پچھم، ادھر ہو سکتا ہے قبلہ، بس ادھر ہی کو رک کرو اور اللہ کا نام لے کر نیت باندھو، نماز پوری کر لو۔ اللہ قبول فرمانے والا ہے، چونکہ اگر یاد داشت کے ہوتے ہوئے اللہ ہمارے دل میں یہ بات ڈال دے کہ قبلہ ادھر ہے تب بھی قبلہ ادھر ہے، اور اگر کوئی نشانی ہے اور قبلے کی کا پتہ چلے تب بھی قبلہ ادھر ہے، لیکن اللہ نے یاد چھین لی، اللہ نے علاقہ ایسا دے دیا کہ وہاں پتہ نہیں چل پا رہا ہے، تو تب بھی اللہ کہتا ہے کہ پھر ہم نے ہی تو تمہارے ذہن کے اوپر یہ کیفیت پیدا کی ہے، اب ہم ہر طرف ہیں، جدھر تمہارا رخ ہو جائے، تمہارے ذہن میں جدھر غلبہ آ جائے ادھر ہی کو رک کر کے نماز پڑھ لو، نماز قبول ہو جائے گی، اس لیے کہ تم بے اختیار ہو، اور بے اختیار کو اللہ تعالیٰ نے ہلکا کر دیا۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا جی؟ ایک مسئلہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے اس سے، اور اصل آیت کریمہ اس مسئلے کی وضاحت ہی کے لیے ہے، لیکن یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ساری سمت اللہ کے قبضے میں ہے، ہر طرف پہرے اللہ کے ہیں، کوئی کہیں اگر بھاگنا چاہے اللہ کو عاجز کر کے، کوئی امیری کے اوپر گھمنڈ کرے، کوئی اپنی طاقت کے اوپر گھمنڈ کرے، کوئی اپنی بادشاہت کے اوپر کبر کرے، عجب کرے، تکبر کرے کہ میں بادشاہ ہوں اور مختار ہوں اور مطلق العنان ہو، رب ذوالجلال نے اسے سمجھا دیا کہ نہیں، یہ تیری غلط فہمی ہے، اللہ ہر طرف ہے، تو کسی بھی جانب اللہ کو عاجز کر کے بھاگ نہیں سکتا ہے۔ کدھر جائے گا ذرا چل کے تو دکھا، جدھر جائے گا ادھر ہی پکڑ لیا جائے گا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جدھر بھی جاؤ گے اللہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ تنہائیوں کی محفلوں میں میں جیسے چاہوں مشورے کر لوں، اللہ مجھے دیکھ نہیں رہا ہے، نہیں، اللہ نے فرما دیا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں بھی تم جاؤ گے وہیں تمہارے ساتھ ساتھ اللہ ہے۔ بڑے ہوشیار بنتے ہیں جی بعض لوگ، یہ ہوشیاریاں اللہ کے سامنے نہیں چلیں گی۔ اللہ ساری چیزوں کو خود بھی دیکھ رہا ہے، خود جانتا ہے، خود سمجھتا ہے، انتظام بھی کر دیا ہے کہ اللہ نے انٹیلیجنس ہمارے پیچھے لگا دی ہے، 2 فرشتے ہر آدمی کے پیچھے اس کے اعمال کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے مقرر بھی فرما رکھے ہیں، وہ بچ نہیں سکتا ہے، جہاں جائے گا وہیں پھنسے گا۔ پھر زمین پوری کی پوری اللہ نے ہماری ساری نقل و حرکت کو اپنے اندر ریکارڈ کرنے کے لیے طے کر دی ہے کہ مکلف بنا دی۔ پھر سارے جسم کے اندر اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ جو کچھ ہم کریں وہ اپنے اندر ریکارڈ کر لے۔ زمین ریکارڈر، سارا جسم ریکارڈر، اور اللہ کا علم سب سے بڑا، فرشتے لکھنے والے، ہر طرف سے انسان کے اوپر پہرا ہے، اس سے زیادہ کسی کے اوپر پہرا نہیں ہے، کیونکہ سب سے معزز بھی انسان ہی ہے۔ رب کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے انسان کو سب سے زیادہ عزت دار بنایا ہے، اس انسان کو اس کائنات کے اوپر سب سے بلند مقام عطا فرمایا ہے، پھر اس انسان کو جنت میں بنایا اور وہاں سے دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس کے مزاج کے اندر جنت کی نعمتوں کا چٹکارا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان چونکہ جنت میں بنایا گیا تھا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں بنایا تھا، پھر اللہ نے
اپنی خاص مصلحت کی وجہ سے انہیں دنیا میں بھیج دیا. انہی کی اولاد ہے تمام انسان, تو ان کی اولاد ہونے کی وجہ سے اور وہ جنت میں بنائے گئے تھے. تو جنت کی نعمتوں سے چونکہ ہمارے باپ نے فیض اٹھایا ہے, ہماری ماں نے فیض اٹھایا ہے, حضرت حوا نے, تو وہ جنت کی نعمتیں ان کے واسطے سے انسانوں کے اندر بھی اتری ہوئی ہیں. یہ روزانہ نعمتوں کی خواہش کرتا ہے. جی بریانی کھا لو حضرت صاحب, اور کیا بنایا؟ کاشتو. اور کیا ہے صاحب؟ یہ مرغ ہے, اور یہ مچھلی ہے, اور یہ کباب ہے, اور یہ اگوانی چکن ہے, اور یہ فلاں ہے. ہاپوڑ کے آس پاس ایک فنکشن ہوا, کہنے والے کہتے ہیں کہ صاحب 100 قسم سے زیادہ اقسام تھے کھانے کے. اللہ بہتر جانتا ہے, ہم تو نہ گئے, نہ ہمیں معلوم, نہ ہم نے دیکھا, لیکن چرچا اسی طرح سے کیا جا رہا ہے کہ 100 سے بھی زیادہ قسمیں کھانے کی تھی. انسان اقسام و انواع مرتب کرے اور جنت کے اندر کیا نہ ملے. بہرحال انسان جنتی مخلوق ہے, دنیا میں آیا ہے چند دنوں کے لیے, آزمائشوں میں پڑھ کر کے اپنے آپ کو ان نعمتوں سے محروم نہ کر لے. ہمیں پھر دوبارہ وہی نعمتیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ جنت چاہیے نا؟ ارے بھائی جنت چاہیے. قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اگر تمہیں جنت چاہیے تو رب کا یہ فرمان سنو. رب کہتا ہے اللہ کی رسی کو سارے کے سارے لوگ مل کر مضبوط پکڑ لو. اگر جنت چاہیے, ہم نے ہاں کری کہ جنت چاہیے. اگر جنت چاہیے, آپ کو آگرے جانا ہے نا, آپ کو آگرے جانا ہے تو پکڑو باہر نکل کے گاڑی, آگرے جانے والی گاڑی میں آپ بیٹھیں گے, آگرے ہی پہنچ جائیں گے. اگر آپ ہریدوار کی گاڑی میں بیٹھے اور آگرہ جانے کی خواہش کرو گے, آگرہ نہیں پہنچ سکتے ہو. آگرہ جانے کے لیے آگرے جانے والی گاڑی کو پکڑنا ہوگا. رب کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. سب کے سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو, مضبوط پکڑ لو. اور اللہ کی رسی ہے اللہ کے احکام, اللہ کا قرآن, اللہ کا دین, جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا ہے. وہ دین ہے جو اللہ کی رسی ہے. اللہ کی رسی سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے سمجھانے کے لیے کہ جس طرح کوئی کنویں میں گرنے والا اگر گر جائے اور اس کو پھڑپھڑا رہا ہو, اسے نکالنے کے لیے کوئی اوپر سے ڈالے رسی کہ بھائی اسے پکا پکڑ لینا, اس پہ لٹک جا, اوپر کھینچیں گے تجھے, اور دیکھو چھوڑنا نہیں, اگر چھوڑے گا تو چلا جائے گا. ارے بھائی کتاب میں لکھا ہوا ہے نا, ایک جوڑا مرغابیوں کا تھا اور ایک کچھوا تھا. بہت زمانے سے وہ ایک تالاب میں رہتے تھے. مرغابی یعنی اب پانی والا پرندہ جو پانی میں زیادہ تر وقت گزارتا ہے, اسی کو جل مرغی بھی کہہ دیتے ہیں, جل مرغی. اسی کو مرغابی بھی کہہ دیتے ہیں, مرغ آبی. اچھا صاحب, دوستی تھی, قحط پڑ گیا, خشک ہو گیا تالاب. اب مشکل یہ پڑی کہ مرغابیوں نے طے یہ کیا کہ بھئی ہمارے بس کا تو اب یہاں رہنا ہے نہیں, ہمیں تو یہاں سے دوسری جگہ جانا ہے. کچھوا کہنے لگ گیا صاحب دوستی پھر کیسی, تم اور ہم تو ساتھ رہتے تھے اور اب تم ہمیں چھوڑ کے جاؤ گے تو یہ کیسے ہوگا. کہا صاحب تم اڑ نہیں سکتے, کیسے جاؤ گے ہمارے ساتھ؟ کہ یار تدبیر کری جائے. کوئی تدبیر کی, ایک ڈنڈی لائی, وہ ڈنڈی, اور انہوں نے کہا دیکھو اسے ہم اپنے پنجوں میں پکڑ لیں گے اور تو اسے منہ سے پکڑ کے لٹک جانا, اور ہم چلتے چلے جائیں گے کسی ایسی جگہ پر جہاں ہمیں پھر دوبارہ ایسا ہی ماحول مل جائے, اور بولنا نہیں, چاہے کچھ بھی ہو جائے, حالات کچھ بھی بنے, بولنا نہیں. اگر بولا تو تو جانے, تیرا کام ہے اس کے اوپر مضبوطی کے ساتھ لٹک جانا. چنانچہ مرغابی پکڑ کر کے پنجوں میں اس ڈنڈی کو دونوں اڑی اور کچھوا اسے منہ سے پکڑ کر کے لٹک گیا. کچھوے کی پکڑ تو بڑی مضبوط ہوتی ہے, لیے جا رہی تھی, آئی وہ گلاوٹی کے اوپر سے گدری. یہ مدرسے کے بچوں نے دیکھو, ارے بھیا یہ کیا جا رہا, عجیب تماشا ہے, انہوں نے جو شور مچایا.
آبادی کے اوپر سے جب اس کا گزر ہوا اور لوگوں نے جو شور مچایا عجیب تماشا، اب یہ کچھوا انہیں جواب دیتا ہے، ارے بھائی تم ہمارے لیے شور کیوں مچا رہے ہو؟ ہم تو دوستی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جا رہے ہیں۔ یہ جو جواب دینے کے لیے منہ کھول رہا ہے، دھم سے نیچے آ کر کے گرا، اب مرغابیاں رہ گئی اپنے دوست سے محروم۔ تو یہ ہے وہ کہ جو نہ دانا ہو نہ داناؤں کا معنی کہنا۔ کیا جی؟ جو نہ دانا ہو نہ داناؤں کا معنی کہنا۔ اب ایسے کا کیا ہوگا پھر؟ ایسے کا وہی ہوگا جو کچھوے کا ہوا ہے ٹھکانہ۔ اور کیا ہوگا ایسے کا بھائی؟ گیا کچھوا۔ تو بہرحال یہ ایک سلسلہ ہے، ایک تعلق داری ہے۔ دیکھو کبھی ایسا ہوتا ہے باتوں میں سے بات نکلتی ہے، ہم جاتے کہیں کو ہیں اور نکل جاتے کہیں اور ہیں۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ میں رسی کو مضبوط پکڑ لے، اگر چھوڑ دیا تباہی مقدر بن جائے گی۔ آپ نے چھوٹی سی مثال سے سمجھا کہ کچھوے نے اس ڈنڈی کو چھوڑ دیا، تباہی اس کا مقدر بنی، موت نے اس کو اپنے آغوش میں لے لیا، بربادی اس کا مقدر بنی۔ اگر وہ اس ڈنڈی کو پکڑے ہوئے چلا جاتا تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ عافیت کے ساتھ منتقل ہو جاتا۔ آج ہم دنیا میں ہیں، دنیا کی مصیبتوں میں ہیں، دنیا کی پریشانیوں میں ہیں، آزمائش کا گھر ہے۔ اللہ ہمیں آزما رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ وہ کون ہے جو اچھے اعمال کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے۔ رب کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا او لوگو تم میں سب سے زیادہ اللہ کی نگاہوں میں بہتر وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ معیار بہترائی کا چودراہٹ نہیں ہے، معیار بہترائی کا مالداری نہیں رکھا ہے۔ کس نے؟ اسی رب نے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ وہ پیدا کرنے کے بعد کہتا ہے کہ تمہیں میں اچھائی اور بھلائی اور برائی کو سوچنے کا کوئی ادھیکار نہیں، کوئی اختیار نہیں۔ ہم بتائیں گے تمہیں کہ بھلا کون ہے اور برا کون ہے۔ اس نے کسی قومیت کو بھلائی اور برائی کا معیار نہیں بنایا، اس نے کسان کے زیادہ زمین والا ہونے کو افضلیت کا معیار نہیں بنایا ہے۔ وہ کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کی نگاہوں میں وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ جس کی زندگی میں اخلاص ہو، اللہ کا خوف ہو، تقوی ہو، تجارت اس کی دین کے مطابق ہو، دینداری اس کی زندگی میں ہو، اس کی زندگی میں نماز ہو، روزہ ہو، مالدار ہو تو زکوٰۃ ہو، حج کی طرف متوجہ ہو، غریبوں کی طرف متوجہ ہو، وہ تکبر نہ کرتا ہو، دوسروں کو نیچا دکھانے کی باتیں نہ کرتا ہو، اگر وہ دوسروں سے لین دین کرے سچائی، دیانتداری، امانت داری اور ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرتا ہو۔ آج لوگوں کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ کاروبار ٹوٹ گئے، کاروبار پٹ گئے، کاروبار بالکل ایک طرف سے زمین میں مل گئے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ کاروبار پٹ گئے یا کاروباری امانت داری سے نکل گئے، دیانتداری سے نکل گئے، سچائی سے نکل گئے، ایک نمبر کے لوگ نہ رہے، اس لیے کاروبار پٹ رہے ہیں، ورنہ آج بھی ایماندار لوگوں کی کاروبار میں تلاش ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے میں تو ایماندار ہوں جی، پتہ نہیں کیا ہوا، کیا مصیبت آ گئی۔ ایماندار تو سب کہتے ہیں، پھر بے ایمانی کہاں سے ہو رہی ہے؟ میں اس موقع پر ایک مثال دوں کہ اگر آپ کی سائیکل ہے، سائیکل اگلے اور پچھلے پہیوں سے چلتی ہے اور بیچ میں اس کے ایک واسطہ ہے چین کے اندر کڑیاں ہیں، کڑیاں بہت ساری ہیں، اگر اس میں مثال کے طور پر 150 کڑی ہیں، ان 150 کڑیوں میں صرف ایک کڑی ہے جو ٹوٹ گئی، آپ بتائیے ایمانداری سے کیا یہ چین ان دونوں پہیوں کو جوڑ کر منزل تک پہنچا سکتی ہے؟
آپ ہاں یا نہ میں جواب دیجئے گلاؤ، ٹھیک ہے لوگوں، اور آپ تاجر ہو، آپ سمجھدار ہو، آپ پڑھے لکھے ہو، میں آپ کے سامنے ایک سوال کر رہا ہوں، آپ کی بائک ہے یا آپ کی سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، اس میں چین چڑھی ہوئی ہے جو دونوں پہیوں کو لے کر کے چل رہی ہے، 100 کڑیوں سے بنی ہوئی چین، اگر ایک کڑی درمیان میں سے ٹوٹ جائے، آپ بتائیے کہ کیا یہ چین اس بائک یا سائیکل کو چلا سکتی ہے؟ آپ کہیں گے نہیں چلا سکتی ہے۔ 5 آدمیوں کا کاروبار اگر ہے، یہاں سے مال چلا، اس کے واسطے سے چلا، بیچ میں فلاں آ گیا، فلاں تک جانا ہے، مارکیٹ میں جائے گا، وہاں جائے گا اور یہاں جائے گا، اگر درمیان میں ایک کڑی بھی بے ایمان کی آ گئی، سارے کاروباری زمین کے اوپر بیٹھ جائیں گے۔ کاروبار نہیں ٹوٹے ہیں، کاروبار توڑے جا رہے ہیں، اپنی کرتوت کی طرف نظر نہیں ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھا جا رہا ہے، اپنے آپ کو اچھے سے اچھا کہا جا رہا ہے۔ رب کہتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، لوگوں اپنے آپ کو زیادہ پاکیزہ مت بناؤ، یہ میں نہیں کہتا، میرا پروردگار کہتا ہے۔ 26ویں پارے میں قرآن کریم کے اندر، 27ویں پارے میں قرآن کریم میں آیت موجود ہے، سورہ نجم میں قرآن کریم کی آیت موجود ہے۔ رب کہتا ہے هو اعلم بکم، وہ تمہارے بارے میں خوب جانتا ہے۔ کون؟ اللہ۔ وہ کہتا ہے هو اعلم بکم، وہ تمہارے بارے میں خوب جانتا ہے۔ کب سے جانتا ہے؟ فرمائے اذ انشأکم من الارض، جب تم کو اس نے زمین سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو تو پہلی فرصت میں پیدا کیا، باقی جتنے انسان ہیں یہ سارے کے سارے بظاہر ایک مرد اور عورت سے پیدا ہو رہے ہیں، مگر انہیں پتہ نہیں ہے کہ ان میں زمین کی ملاوٹ بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں حدیث پاک کو نقل کرتے ہوئے، جو آیت موت کے بعد کسی کو دفن کرتے وقت میں جب اس پر مٹی ڈالی جاتی ہے تو لوگ مٹی ڈالتے وقت میں یوں پڑھتے ہیں منہا خلقناکم، اللہ فرماتا ہے ہم نے اسی زمین سے تم کو پیدا کیا ہے۔ پہلی مرتبہ مٹی ڈالی، کہتے منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں ہم تم کو لوٹا دیں گے اور لوٹا رہے ہیں۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر دوسری مرتبہ ہم تم کو اسی میں سے نکال لائیں گے، اسی میں سے نکال دیں گے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے ضمن میں حدیث پاک بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ لوگوں، اللہ رب العزت اس وقت میں کہ جب ادھر سے پانی چلا اور ماں کے رحم میں جا کر کے ٹھہر گیا، باپ کی طرف سے پانی منتقل ہوا، ماں کے رحم میں جا کے ٹھہر گیا، رب ذوالجلال اس وقت میں فرشتے سے آپ فرماتے ہیں کہ تم اس میں مٹی کی ملاوٹ بھی کر دو۔ چنانچہ فرشتہ مٹی اٹھا کے لاتا ہے، پھر جہاں سے اللہ کا حکم ہوتا ہے وہیں سے لاتا ہے، پھر اس میں ملاوٹ ہو جاتی ہے، پھر اس طرح سے اسے پروان چڑھایا جاتا ہے، پھر وہ بن کے تیار ہو جاتا ہے، پھر دنیا میں اس کا ظہور ہوتا ہے، پھر وہ جوان ہوتا اور بڑا ہوتا ہے۔ اسی کو تو کہا ہے هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض، وہ تمہارے بارے میں خوب جانتا ہے جب اس نے تم کو زمین سے پیدا فرمایا ہے۔ اور زمین سے پیدا فرمانے کی اور بھی شکلیں ہیں کہ زمین سے ساری غذائیں نکل رہی ہیں، غذا کو ماں باپ کھاتے ہیں، ماں باپ سے اولاد بنتی ہے، وغیرہ وغیرہ بنتے ہیں زمین ہی سے۔ یہ ہرا پیڑ پودا نظر آ رہا ہے آپ کو، لیکن زمین سے نکل رہا ہے، در حقیقت یہ زمین کی بدلی ہوئی شکل ہے، ہریالی۔ وہ اللہ کی اپنی قدرت ہے کہ وہ کیسے زمین کو یہ شکل دیتا ہے، وہ اللہ کی اپنی قدرت ہے۔ تو خیر، اللہ نے فرمایا ہوا اعلم بکم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، اور وہ تم کو جانتا ہے خوب اچھی طرح جس وقت میں تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں
پل رہے تھے، ابھی تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، جنین تھے، پیدائش کے لیے تیار ہوتے جا رہے تھے۔ اللہ تمہیں اس وقت بھی خوب جانتا ہے تم کون ہو، اس لیے رب نے کہا هو اعلم بمن اتقى فلا تزكوا انفسکم، اپنے آپ کو زیادہ بڑا مت جتاؤ، هو اعلم بکم، خوب جانتا ہے وہ تمہیں، لہذا نہ اللہ نے کہا اپنی بڑائی نہ کرو، اپنے کو زیادہ پاکیزہ اور پارسا بتاؤ مت، بس دیکھو کہ اعمال جو اللہ نے دیے ہیں ہم ان کے اوپر کتنا عمل کر رہے ہیں، کتنا عمل کر رہے ہیں۔ قرآن کریم اللہ نے کسوٹی دی ہے، اس کے اوپر ہمارا عمل کتنا ہے اور ہم کتنے کھرے اتر رہے ہیں اس قرآن کریم کے اوپر، بس یہ ہے اصل معیار۔ اسی لیے رب نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے اللہ کی نگاہوں میں جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو، اللہ کا ڈر ہر جگہ ہو، ہر موقع پر ہو، چاہے تجارت کا وقت ہو یا نماز کا وقت ہو یا دوستوں سے ملاقات کا وقت ہو یا مہمانداری میں جاتا وقت ہو یا بیوی بچوں کے ساتھ برتاؤ کرنے کا وقت ہو، کوئی بھی وقت ہو، ہر وقت میں جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اللہ کی نگاہوں میں وہی سب سے بڑا آدمی ہے۔ اپنے اندر دل میں ڈر پیدا کرے، اسی ڈر کو خوف خدا کو تقوی کہا جاتا ہے۔ جب آدمی ہر جگہ ڈرے گا وہ یہ بھی محسوس کرے گا یار یہ پھل والا ہے، اس پھل والے پر تو نے دباؤ بنا لیا، بڑی گاڑی میں بیٹھ کر کے پھل والے کے برابر میں تو نے گاڑی کو روک لیا، آنے کے بعد اس سے کہتا ہے پھل کس دیجئے، 4 درجن کیلے، 2 درجن فلاں، 2 چیز اتنے فلاں، 2 کلو یہ، گاڑی تیری فارچونر ہے، دباؤ آ گیا، وہ کہتا صاحب اتنے پیسے ہو گئے، آپ ڈانٹتے ہوئے کہتے ہو لوٹ رہے ہو، ٹانکا ڈال رہے ہو، اتنے پیسے کیسے ہو گئے؟ چنانچہ آپ کم پیسے دے کر کے گاڑی میں گیئر لگا کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ ایک تعبیر ہے، یعنی کرنے والا کبھی اگر ایسا کرتا ہے خوب اچھی طرح سمجھ لے کہ اس نے اگر اس کی چیز اس کی رضا کے بغیر حاصل کر لی اور دل سے وہ راضی نہیں تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، فرمایا کسی مسلمان کا مال حلال نہیں ہو سکتا ہے، کسی مسلمان کے لیے کسی مسلمان کا مال حلال نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کا دل مکمل مطمئن نہ ہو جائے، جب تک اس کا دل راضی نہ ہو جائے، جب تک وہ راضی نہیں ہوگا، جب تک اس کے مال کو استعمال کرنا ہمارے لیے حلال نہیں ہو سکتا ہے، حرام ہے استعمال کرنا۔ اور عام طور سے ہم جیسے بہت سارے بڑے سمجھنے والے اپنے آپ کو اس طرح کے لوگوں کو دبا کر کے ان سے پھل نکال کے لے آتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھ میں اس کے پورے ٹھیلے کا دل اور جگر نکال کے لایا ہوں، دیکھو مہمانوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور بیٹے کو بے وقوف بتاتا ہے تو اس سے خریدنا نہیں آتا، اس کے ٹھیلے کا جگر نکال لے آیا اور اوپر سے سستا بھی لے کر کے آیا۔ دیکھ اس غریب کے دل کے اندر کیسے لہر اٹھ رہی ہیں اور وہ مظلوم بن گیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبینہا وبین اللہ حجاب، مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا، اس لیے کہ اللہ اور اس کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ جب مظلوم رب کے سامنے اپنے دل کی آہ رکھتا ہے، رب کہتا ہے میں تیری مدد کے لیے حاضر، میں تیری مدد کے لیے تیار۔ کاش کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں، اگر یہ بات ہمارے دل میں آ جائے کہ وہ مظلوم بھی ہو سکتا ہے، وہ بےکس بھی ہو سکتا ہے، اب وہ بیچارہ بن گیا، اگر رب کے بارگاہ میں اس نے ذرا بھی توجہ دے دی، ہو سکتا ہے کہیں آگے چل کے کچھ ہو جائے، اور ہو بھی جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے، اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ بہت اچھا ہو اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں اور اسی کے مطابق کام کریں۔ میں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں عام طور سے کہ یہ ٹھیلے والے، یہ پھلوں والے عام طور سے صبح کو بیٹھتے ہیں، شام تک وہیں دھوپ میں، سردی میں، گرمی میں، برسات میں، پریشانی کے عالم میں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور جب پھل لاتے ہیں کبھی منڈی سے، جب
جب چھٹائی کرتے ہیں اس کے اندر بھی کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، ریٹ وہاں بھی انہیں مینٹن کرنا پڑتا ہے، جوڑ جاڑ لگا کر کے طے کرنا پڑتا ہے کہ لایا کتنے میں اور پڑ گیا کتنے میں، پھر وہ بیچارے اپنے پھل کو لگا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب وہ شام تک ہمارے لیے بیٹھے ہیں، اب آنے والا آیا، آنے والے کو چاہیے کہ وہ کہتا 55 تو لوں گا لیکن صاف ستھرا لوں گا، 4 آنے کم نہیں کرے گا، آپ بھی کم نہیں کریں گے، میں بھی آپ سے پھل نکما نہیں لوں گا، پھل آپ صاف لیجئے، پیسہ اس کی پسند کا ہوگا، پھل آپ کی پسند کا ہوگا۔ بڑائی جتاتے ہیں جی آن لائن آ رہا ہے میرے یہاں سامان، فلاں سامان کا آن لائن آیا ہے، بڑی فاسٹ سروس ہے نا، کوئی بھاؤ نہیں کیا آن لائن پہ، موبائل آن لائن، جوتے آن لائن، ساری چیزیں، اور تو اور ہوم سروس، اب تو ہوٹلوں سے کھانا آن لائن۔ کہ صاحب بیوی یہ کہتی ہے ہماری جی 8 دن میں 1 مرتبہ تو ہوٹل سے کھائیں گے جی، ہوٹل سے آ رہا ہے آن لائن، TFC KFC آن لائن آ رہا ہے، دوائیوں کا کوئی ریٹ نہیں، فلاں شو روم میں کوئی ریٹ نہیں، اگر ریٹ ہے تو ان غریب غربا کے اوپر ہے، کاش کہ امیر انہیں 10 روپے زیادہ دے کے چلتا اور یہ کہتا یہ 25 روپے تیرے پھل کے ہیں اور یہ 5 روپے تیرے بچوں کے لیے ہیں، کاش کہ وہ اس طرح سے امداد کرنے کا اپنا ایک انداز اختیار کر لیتا تو رب کو اس قدر پسند آتا کہ تیری ساری منزل ہی آسان ہو جاتی۔ میرے بھائی عام طور سے ہم میں سے بہت سارے اس میں مبتلا ہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اسی لیے اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا وہی سب سے زیادہ باعزت ہوگا اور بلند مقام پہ فائز ہوگا۔ بلند مرتبہ اگر کسی کو اللہ کی نگاہوں میں چاہیے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے دین پر عمل کرنے والا زیادہ سے زیادہ ہو جائے، وہاں غربت نہیں، وہاں امیری غریبی کا کوئی مقام نہیں ہے، وہاں تو احکام پر عمل کرنے کا مقام ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے رہنے والے ہیں، اگر دیکھا جائے تو کالے کلوٹے ہیں، مگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک ان کا مقام اور اللہ کے یہاں جو ان کا مقام بلند ہے۔ حضرت خباب ابن الارد غریب ترین صحابی ہیں، بڑے بڑے صحابہ جو اعلیٰ مقام پائے اور غریب ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اس کو فرمایا ان الدین بدأ غریبا، دین تو شروع ہی ہوا ہے قسم پرسی کے عالم میں، غربت کے عالم میں۔ بڑے بڑے لوگ، امیر لوگ، اس زمانے کے مالدار لوگ، اکڑ رکھنے والے لوگ یہ کہا کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ کی مجلس میں یہ گرے پڑے لوگ آتے ہیں غریب غربا، یہ ہوں گے تو ہماری توہین ہے، ہم تم سے بات نہیں کر سکتے ان کے ہوتے ہوئے، انہیں اٹھا دیجئے، ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کرتے، رب ذوالجلال نے اس کو منع کر دیا کہ نہیں، ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، انہیں اٹھایا نہیں جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ایک نابینا صحابی ہے نا، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، مکہ مکرمہ کے چودھری، آ کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چیت کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اچانک اسی دوران اسی مجلس میں عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے، نابینا ہیں آنکھوں سے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ سامنے کون بیٹھا ہے، وہ تو آئے اللہ کے رسول سے مسائل معلوم کرنے اور دین سیکھنے کے لیے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اوپر اثر پڑا، محسوس کیا کہ یار یہ بے وقت آ گیا، اگر تھوڑا آگے پیچھے آ جاتا تو بڑا اچھا ہوتا، یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اس گفتگو کے اندر ان کی کچھ سمجھ میں آ جائے اور یہ دین پہ آ جائیں اور ایک ایک کے پیچھے نہ جانے کتنے کتنے دین پہ آ جائیں، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان کا اس وقت میں آنا اچھا معلوم نہیں ہوا، چہرے کے اوپر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے، اور عبداللہ ابن ام مکتوم
मखतूम की तरफ आपने उस वक्त ये समझ करके तवज्जो नहीं फरमाई कि ये तो अपना है, मोमिन है, इसे बाद में समझा लूंगा, बाद में इसकी ज़रूरत पूरी कर लूंगा। लिहाजा उनके साथ गुफ्तगू में लगे रहे जो मक्का मुकर्रमा के बाशिंदे आपके पास अभी ईमान नहीं लाए थे और बैठे हुए थे, उनके साथ में गुफ्तगू रहे। गुफ्तगू ख़त्म हुई, मजलिस बर्खास्त हुई। रब्बे जुल जलाल ने जिब्रील अमीन को भेज दिया। दौड़ते हुए जिब्रील आते हैं रब का फरमान लेकर, कहते हैं अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अअमा वमा युद्रीका लअल्लहु यज़क्का औ यद्दक्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा अम्मा मन इस्तग़ना फ़अन्त लहु तसद्दा वमा अलैका अल्ला यज़क्का व अम्मा मन जाअका यसआ वहुवा यख़शा फ़अन्त अन्हु तलहा कल्ला इन्नहा तज़किरा। रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमा दिया, ना ना मेरे महबूब, ये अदा हमें पसंद नहीं आई है कि आपने उन लोगों की वजह से जो अभी ईमान में दाखिल नहीं हुए, और क्या मालूम आपको कि आगे वो ईमान लाएंगे कि नहीं लाएंगे, और आप पर क्या ज़रूरी है ये बात कि वो ईमान अगर नहीं लाएंगे तो आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है। आप उनकी तरफ मुतवज्जे रहें, और जो आपके पास चल के आया, दिल में ये बात लेके आया कि वो दीन सीखने आ रहा है, आपने उसकी तरफ से गफलत बरती, बेतवज्जो ही बरती, ये बात हमारी समझ में नहीं, पसंद नहीं आई हमें। इसलिए फरमाया कल्ला, हरगिज़ नहीं ऐसा होना चाहिए। ये आयत करीमा नाजिल हो रही है और ये फरमाया जा रहा है ये कुरान तो नसीहत है, जिसका जी चाहे नसीहत हासिल करे। यहाँ गरीब है, वहाँ अमीर है, मगर एक गरीब के लिए अमीरों की मजलिस को पसंद नहीं किया जा रहा है कि तकाबुल हो गया ना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम की कदर बढ़ा दी। फरमाया अब्दुल्ला, तेरी वजह से मेरे परवरदिगार ने मुझे इस तरह से फरमा दिया। हाय हाय, ये है कि जो दीन पर चलने वाला है उसकी बड़ी कदर है अल्लाह की निगाहों के अंदर। ये कुरान करीम जो हमारे हाथों में है, हमारे सामने है, ये कुरान ही तो है जिसके ज़रिए से हमारा फ़ख्र है, हमारी बुलंदी है, हमारा सर ऊंचा है। आज दुनिया के अंदर देखो, तवज्जो रहे, चंद मिनट के बाद मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ, तजज़िया करो। दुनिया के अंदर बहुत सारी कौमें हैं, आपको यहूदी भी नज़र आएंगे, आपको ईसाई भी नज़र आएंगे, आपको मजूसी भी नज़र आएंगे, आपको बहुत सारी कौमें दुनिया में नज़र आएंगी, आपको मुसलमान भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये याद रखिए कि मुसलमान सिर्फ एक कौम की हैसियत से दुनिया में नहीं है, बल्कि मुसलमान दुनिया के अंदर एक अपनी मुस्तकिल हैसियत रखते हैं कि इसके मुकाबिल कोई नहीं है। कौन है जो इसके मुकाबले पर आए? कुरान मुसलमान के पास में है। जिस तरह कुरान के मुकाबले पर कोई नहीं आ सकता है, कुरान के मुकाबले तौरात नहीं आ सकती, इंजील नहीं आ सकती है, ज़बूर नहीं आ सकती है, कोई चीज़ नहीं आ सकती है। जब कुरान के मुकाबले कोई किताब नहीं है तो फिर कुरान वालों के मुकाबले पे भी कोई कौम नहीं आ सकती है। अगर कुरान के मुकाबले पे कोई किताब दुनिया में आ सकती है तो फिर मुसलमान के मुकाबले पे भी कोई कौम आ सकती है। ये सब तो ज़ीरो पे है। मैं आपके जहन से ये एहसास कमतरी दूर करना चाहूँगा कि कोई किसी के सामने बैठ कर के अपने आप को हल्के में ले। हल्के में क्यों ले? इसलिए कि हमारे पास तो अल्लाह का नाम है, अल्लाह का दीन है, अल्लाह का कुरान है, अल्लाह के नबी का पेश किया हुआ दीन है, जो दीन तमाम दीनों को ख़त्म करने वाला, जो रसूल है वो तमाम रसूलों के सरदार, जो उम्मत है वो तमाम उम्मतों और कौमों की सरदार है। लिहाजा सरदार भी हो और एहसास कमतरी में भी हो, गुलाम के सामने आका को झुकने की ज़रूरत क्या पड़ी है? बात समझ में नहीं आई? आप अगर कुरान के ऊपर किसी किताब को रख सकते हैं तो बताइए, क्या आप कुरान पर किसी किताब को रख सकते हो? आप हाँ और ना में जवाब दे गुलावटी के समझदार लोगों। क्या कुरान करीम पर कोई कच्चे से कच्चा मुसलमान कोई दूसरी चीज रखना गवारा करेगा?
نہیں کرو گے پھر میں پوچھوں گا قرآن آپ ہی کے تو اندر ہے، قرآن پر آپ ہی کا تو ایمان ہے، لہذا جس کے اندر قرآن ہے اس سے پڑھ کر کے کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ آؤ آگے بڑھو اور اسے مزید سمجھو۔ ایک کاغذ جس پر قرآن لکھا گیا ہے، قرآن لکھنے سے پہلے، قرآن کے الفاظ اترنے سے پہلے اس کاغذ کا کوئی معیار نہیں، کوئی مقام نہیں، مگر قرآن کے الفاظ اترتے ہی اب وہ کاغذ دوسرے کاغذوں کے مقابلے الگ شان کا ہو جاتا ہے۔ کوئی بے وضو نہیں چھو سکتا ہے، کوئی گرا نہیں سکتا ہے، کوئی بے حرمتی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کاغذ کا یہ مقام بلند ہو سکتا ہے تو پھر جس کے اندر قرآن اتر جائے گا اس انسان اور اس قوم کا مقام کیوں بلند نہیں ہوگا؟ قرآن والوں کے سامنے دنیا کی کوئی قوم نہیں ہے جس کا کوئی مقام ہو۔ اور یہ تو اللہ کے یہاں جانے کے بعد، مرنے کے بعد جب حساب و کتاب ہوگا، یہ راز تو جب کھلے گا۔ اس لیے بھائی ہاتھ میں سونا لے کر کے مٹی والے کے سامنے گردن جھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سونے کے مالک ہیں، آپ ایک نمبر پہ ہیں۔ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے وعدہ کیا، دعویٰ کیا۔ رب نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا، ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کیا خیال ہے تورات تو اللہ ہی نے بھیجی تھی مگر حفاظت کی گارنٹی نہ لی، انجیل کو اللہ ہی نے بھیجا، آسمانی کتاب ہے، پیغمبر پر آئی مگر حفاظت کی گارنٹی نہیں لی، زبور کو اللہ نے دیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پر حفاظت کی گارنٹی نہیں لی، جب گارنٹی نہیں لی تو ان کے اندر تبدیلیاں آئی، من پسند تبدیلیاں کی، یہودیوں نے من پسند تبدیلیاں کی، عیسائیوں نے من پسند تبدیلیاں کی، لہذا آج دنیا کے اندر وہ آسمانوں سے آنے والی تورات نہ رہی، وہ آسمانوں سے آنے والی انجیل نہ رہی، مگر چونکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے لی اور رب نے اس ذمہ داری کو دنیا والوں کے سامنے پیش بھی کر دیا، اس لیے قرآن محفوظ ہے، وہ محفوظ نہیں، قرآن محفوظ ہے۔ اور یہ دنیا کو ہمارا چیلنج ہے، اگر کوئی آزمانا چاہے تو آزمائے، 100 مرتبہ آزمائے، قرآن میں کوئی غلطی لکھ کر کے، غلط قرآن چھاپ کر کے اس کو شائع کرنے کی کوشش کرے، اگر دنیا میں وہ قبول ہو جائے اور دنیا میں اس کی طرف سے آنکھ بند کر کے اسے کوئی صحیح کہہ دے، ہم تمہاری غلامی اختیار کرنے کو تیار ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی قرآن کو صحیح یا غلط لکھ کر کے چھاپ کر کے چلا دے اور وہ کامیاب ہو جائے تو ہم جانیں جس کی ماں نے دودھ پلایا ہے وہ میدان میں اتر کے آئے۔ قرآن میں کوئی غلطی ہو جائے اور وہ امت برداشت کر لے، نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن کی حفاظت کی گارنٹی چونکہ اللہ نے لی ہے، اس لیے اس میں کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور اگر غلطی ہو گئی اور وہ چل گئی تو اس کا مطلب اللہ گارنٹی لینے میں ناکام ہو گیا، اور اللہ فیل نہیں ہو سکتا ہے۔ پلے پڑی کہ نہیں پڑی بھئی؟ یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اسی لیے اللہ نے دنیا میں دیکھ لو، تورات انجیل کے ادارے نہیں ملیں گے، قرآن کے ادارے آپ کو ہر جگہ ملیں گے۔ جب اللہ نے فرما دیا ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اللہ نے ہر طرف حفاظت کے پوائنٹس نکال دیے۔ یہ جامعہ دار ارقم اللہ کی حفاظت کی گارنٹی کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ یہ گلاوٹی میں بہت سے ادارے، یہ ہاپوڑ اور اطراف میں بہت سے ادارے، یہ خادم الاسلام، دارالعلوم اور دیگر بڑے چھوٹے ادارے، مکتب ہو یا مدرسے، بڑے ہو یا چھوٹے، یہ سب اللہ کے اس وعدے کی تکمیل کے ثبوت ہیں جو اللہ نے فرمایا کہ ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو حفاظت کرنے کے لیے ادارے قائم کرائے، مکتب قائم کرائے۔ پھر حفاظت کے لیے اللہ نے حافظوں کو طے فرما دیا، کوئی رکشہ چلانے والے کا بیٹا ہے، کوئی مزدور کا بیٹا ہے، کوئی کسان کا بیٹا ہے، کوئی بہار اور بنگال کا ہے، کوئی
کوئی اطراف اکناف کا ہے انہیں بھیج دیا، کہا جاؤ ہاپوڑ میں چلے جاؤ، دل میں ڈال دیا جاؤ دیوبند چلے جاؤ، دل میں ڈال دیا جاؤ فلاں جگہ چلے جاؤ۔ اللہ نے چونکہ حفاظت کی گارنٹی لی تھی تو حافظوں کو بنانے کے لیے بھی حافظ تیار کر دیے۔ قرآن کی حفاظت ان کے دلوں میں رکھ کر کے کرائی جا رہی ہے۔ قرآن کی حفاظت جہاں لکھ کر کے ہو رہی ہے وہیں لوگوں کے دلوں میں قرآن کو بسا کر قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے۔ بتائیے اللہ کی حفاظت کی گارنٹی پوری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ بولو بولو، ہاں کہو یا نہ کہو۔ اللہ نے جو دعویٰ کیا ہے اس کو مکمل کر رہا ہے کہ نہیں؟ وہ اس نے حفاظت کے لیے حافظ پیدا کیے ہیں کہ نہیں؟ لہذا اب کوئی دنیا کی وہ طاقت نہیں ہے جو قرآن میں ایک حرف میں بھی تبدیلی کر دے، نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے حفاظت کی گارنٹی لے لی ہے اور حفاظت کے لیے اللہ نے حافظوں کو تیار کیا۔ اور یہ قربانی صرف حافظوں ہی کی نہیں بلکہ قربانی ان کے ساتھ میں ان کے ماں باپ کی اور ان مالدار یا غریب قوم کے افراد کی بھی ہے جو ان اداروں کو تیار کرتے ہیں۔ یہ ادارہ زمین لی گئی ہوگی، کبھی خریدی گئی ہوگی تو امیروں نے اس میں پیسے دیے ہوں گے، غریبوں نے اس میں پیسے دیے ہوں گے، پھر عمارت بنائی گئی تو اس میں پیسے لگائے گئے ہوں گے، وہ یقیناً قوم کے پیسے ہیں، چاہے دارالعلوم ہو یا جامعہ ازہر ہو یا ندوۃ العلماء ہو یا نظام الدین ہو یا چھوٹے بڑے کوئی بھی ادارے ہو یا مکتب اور مدرسے ہو یا مسجدیں ہو، تمام کی تمام قوم کے پیسے سے تیار ہوئی ہیں۔ لہذا جس طرح ایک حافظ قرآن معزز ہے اس لیے کہ اس کے دل میں قرآن آیا، اسی طرح سے جن کی نیک کمائی سے یہ ادارے تیار ہو رہے ہیں وہ بھی معزز ہیں، کیونکہ انہوں نے سہولتیں فراہم کی ہیں اور انہوں نے پڑھنے کو آسان سمجھا ہے۔ لہذا دونوں طبقے قابل مبارکباد ہیں، ہر جگہ یہ مکتب قائم ہونے چاہیے۔ اگر یہ مکتب روئے زمین سے اٹھ گئے تو پھر یاد رکھنا یہ زمین باقی نہیں رہے گی، قیامت آ جائے گی، اس لیے کہ اللہ نے اپنے نام کی بنیاد پر زمین کو باقی رکھا ہے، اپنے کلام کی بنیاد پر زمین کو باقی رکھا ہے۔ اگر اس زمین کے اوپر یہ مکتب ختم ہو گئے تو پھر دلیل ہوگی کہ اب قیامت آ رہی ہے، تیاری کرو اپنے تباہ ہونے کی، اپنے برباد ہونے کی، اپنے مٹ جانے کی۔ اس لیے ہر مسجد میں، ہر علاقے میں، ہر محلے میں مکتب قائم ہونے چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ